صفحہ نمبر 47 سبق 8 سچ کی جیت۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دربار میں آتے ہیں تو خوشامدی بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا اسے ہی انعام میں ملے گا۔ صفحہ نمبر 48 اس کے بعد بادشاہ نے ایک دن سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا، میری تعریف میں جس نے جو کچھ لکھا ہے سنائے۔ ایک شاعر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام دیا۔ وہ سلام کر کے خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ وہ بھی خوش ہو کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح سارے شاعروں نے اپنی اپنی نظمیں سنائیں اور ہیرا انعام میں لے کر خوشی خوشی بیٹھ گئے۔ فیروز اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس نے کچھ نہیں سنایا۔ بادشاہ نے کچھ ناراض ہو کر کہا، تم نے کیا لکھا ہے سناؤ۔ فیروز نے کہا، اگر بادشاہ سلامت میری جان بخش دیں تو سناؤں۔ بادشاہ نے فوراً کہا، جاؤ تمہاری جان بخش دی گئی، سناؤ۔ فیروز نے کہا، اے بادشاہ تو عالم اور عقل مند ہے، شاعروں کی عزت کرتا ہے، لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی استبل میں باندھتا ہے۔ اس طرح اس نے بادشاہ کی بہت سی کمزوریاں گنا دیں۔ درباریوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ بس اب اس شاعر کی خیر نہیں، ضرور مارا جائے گا۔ مگر درباریوں کو اس وقت اور حیرت ہوئی جب نظم سننے کے بعد بادشاہ نے فیروز کو بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ دربار ختم ہوتے ہی سبھی شاعر ہیرے کی قیمت لگوانے کے لیے خوشی خوشی جوہری کے پاس گئے۔ فیروز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جوہری نے ہیروں کو دیکھ کر بتایا کہ سب کے ہیرے جھوٹے ہیں، صرف فیروز کا ہیرا سچا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، انعام پا کر کون خوش اور کون رنجیدہ ہے؟ شاعروں نے شکایت کی کہ فیروز کے ہیرے کے سوا سارے ہیرے جھوٹے ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نے جھوٹی تعریف کی اسے جھوٹا ہیرا ملا، اور جس نے سچی بات کہی اسے سچا ہیرا ملا۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر سارے شاعر شرمندہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 49 1 لفظ اور معنی۔ مقرر کرنا، طے کرنا، حسد، جلن، نیچا دکھانا، ذلیل کرنا۔ خوشامدی، ایسا شخص جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی یا سچی تعریف یا بڑائی بیان کرے۔ چاپلوس، زمین آسمان ایک کر دینا، بہت کوشش کرنا، بڑھا چڑھا کر بات کہنا۔ عالم، جاننے والا، بہت پڑھا لکھا۔ عقل مند،
अक्ल वाला, होशियार। अस्तबल, घोड़ों के बांधने और रहने की जगह। जोहरी, जवाहरात की परख और कारोबार करने वाला। रंजीदा, उदास, ताज्जुब, हैरानी, अचंभा। 2. सोचिए, बताइए और लिखिए। अलिफ, बादशाह को किस चीज से दिलचस्पी थी? बे, शायर बादशाह की तारीफ किस लिए करते थे? जीम, बादशाह ने दरबार में क्या ऐलान किया? सफ़ा नंबर 50। दाल, बादशाह फिरोज से क्यों नाराज हुआ? हे, बादशाह ने फिरोज को सच्चा हीरा क्यों दिया? 3. खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। तारीफ, दरबारियों, शायरों, ताज्जुब, मुस्कुरा, जोहरी, हीरे। अलिफ, एक दिन बादशाह ने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने खाली जगह में शामिल कर लिया। बे, वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी खाली जगह में शेर पढ़ता था। जीम, ये सुनकर सब खाली जगह ने तैयारियां शुरू कर दी। दाल, सभी शायर खाली जगह की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी खाली जगह के पास गए। हे, बादशाह ने खाली जगह कर जवाब दिया, इसमें खाली जगह की क्या बात है? 4. इन लफ्जों से जुमले बनाइए। खुशामद, दरबार, हीरा, नाराज, इज्जत, इनाम, हैरत। 5. उस्ताद की मदद से इन लफ्जों के वाहिद बताइए। जमा, अशआर, शोरा, उलमा, इनामात, जवाबात। 6. पढ़िए, समझिए और लिखिए। अलिफ, शायर आपस में लड़ते हैं। बे, हसद करते हैं। सफ़ा नंबर 51। जीम, बादशाह की तारीफ करते हैं। दाल, उसने अपनी नज्म सुनाई। इन जुमलों में लड़ते हैं, हसद करते हैं, तारीफ करते हैं और नज्म सुनाई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे लफ्जों को फेल कहते हैं। यहाँ दिए हुए लफ्जों को इस्म और फेल के मुताबिक लिखिए। बादशाह, बुलाया, दरबार, लड़ते, इनाम, दिखाना, फिरोज, जाना, हीरा, पढ़ना, मिलना, घोड़ा, कहना, अस्तबल। 7. बताइए कि ये जुमले सही हैं या गलत। अलिफ, बादशाह के दरबार में सब शायर मोहब्बत से रहते थे। सही या गलत। बे, फिरोज भी बादशाह की खुशामद करता था। सही या गलत। जीम, बादशाह ने खुश होकर सभी को एक एक हीरा दिया। सही या गलत। दाल, हीरा लेकर सभी अपने अपने घर चले गए। सही या गलत। 8. दिए गए लफ्जों के मुतजाद लिखिए। शुरू, बाद, नीचा, सच्चा, जवाब, आलिम, अक्लमंद, नाराज। सफ़ा नंबर 52। 9. इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। अलिफ, बादशाह को शेरो शायरी को बड़ी दिलचस्पी थी। बे, उसकी नाम फिरोज था। जीम, बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम से दिया। दाल, ये सुन से सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दिया। हे, इसके बाद दूसरे शायर से अपनी नज्म सुनाई। 10. बादशाह और फिरोज पर 2-2 जुमले लिखिए। 11. बुलंद आवाज से पढ़िए और खुश खत लिखिए। मुकर्रर, खुशामदी,
فیروز، استبل، انعام، رنجیدہ۔